بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جو واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں آگاہ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات مسلسل آنے چاہیے اور آتے رہتے ہیں۔ ہم یقیناً پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنے سوالات ہوں زیادہ سے زیادہ ہم علماء کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ کو بر وقت ان سوالات کے جوابات مل جائیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب مجھے شہادت نامہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہندی اور اردو میں مل سکتا ہے؟ ہم آپ کی یہ خواہش اور آپ کا یہ جو مطالبہ ہے ہم ایڈمن کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ بھی رجوع کیجئے چینل ون کی آفس سے۔ انشاءاللہ اگر یہ کتابیں دستیاب ہوں گی تو آپ وہاں رجوع کیجئے اپنا مکمل ایڈریس کے ساتھ میں، آپ تک وہ کتابیں پہنچا دی جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آغا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب حرملہ لعنت اللہ علیہ نے جناب علی اصغر پر تیر چلایا تو حرملہ کے ہاتھ سے 3 بار تیر چھٹ گیا، پھر انہوں نے کہا حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ حرملہ نے یہ جواب دیا اور اس نے مختصر جواب دیا کہ فلاں 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 جو ہیں وہ اپنی گردن رکھ دیتے تھے۔ تو اس میں بی بی کا نام بھی اگر لیا جاتا ہے تو کیا یہ حدیث یا روایت صحیح ہے کہ بی بی تشریف لائی ہوں گی اور اس ملعون کے سامنے جو کہ بدترین خلائق میں سے ایک تھا؟ شبیہ اہل بیت کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور بہرحال مصائب کے حصوں میں سے ہر مصائب کو تحقیق کی بنیاد کے اوپر بیان کرنے والے نہیں کرتے ہیں، جیسا کتابوں میں ملتا ہے اسی اعتبار سے وہ اسے نقل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ جناب علی اصغر کی شہادت مظلوم ترین شہادتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پردہ ہٹ گیا ہو شبر کے حرملہ کی نگاہوں سے اور اس نے ذوات مقدسہ کو دیکھا ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہر روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو 4 معصومین اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو حرملہ بھی جب دنیا سے واصل جہنم ہوا تو اس وقت بھی اہل بیت عصمت و طہارت علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو اس نے دیکھا وقت مرگ۔ تو جیسے ہر مومن مخلص ملحد دیکھ لیتا ہے وجود مقدس ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت مرگ، قبل از مرگ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ Please don't disclose my name. I have a question which I want it to be cleared from Maulana through your program. Can we see that our kundli matches with a man whom we want to get married? Is it permissible? ان کا سوال یہ ہے مولانا سے، یقیناً مولانا ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم کیا شادی کے لیے اپنے جو زوج ہو یا زوجہ ہو اس کی کنڈلی دکھا سکتے ہیں، اور کنڈلی کے مطابق یعنی اگر کنڈلی ملتی ہو اور کنڈلی مطابقت رکھتی ہو تو شادی کریں؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے علم نجوم پر عمل کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ بہت اگر احتیاط کوئی کرنا چاہے، انڈلی کنڈلی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ جنتریوں سے معلوم کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، بہت احتیاط کر رہا ہے تو پھر روزے رکھ کر کے، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم نماز اور وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور روزوں کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد حاصل کرو۔ تو جو شخص یہ 2 رابطوں کو، 2 ذریعوں کو اپنے مستقبل کے لیے قرار دے گا تو یقیناً پروردگار عالم نماز اور روزے کی برکت کے صدقے میں بگڑے ہوئے مستقبل اور بگڑے ہوئے فیوچر کو سنوار دے گا، اور کسی بھی طوطے سے اپنا مستقبل نہیں معلوم کرنا چاہیے، کسی بھی ایسے سے نہیں معلوم کرنا چاہیے جو غیر معصوم ہے۔ غیر معصوم کو اللہ نے فیوچر کا علم، بہت شاد و نادر افراد ہیں جن کے پاس ہے، لہذا کنڈلی وغیرہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جاوید مولانا صاحب، I am from Bengaluru.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو صدقہ نکالتے ہیں پیسوں کا، اگر ہم کم پیسے کا صدقہ نکالتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے، یا زیادہ پیسے مثلاً 50 روپے 100 روپے ایسا نکالنا چاہیے؟ صدقے کے لیے 1 روپیہ بھی کافی ہے، 100 روپے بھی کافی ہے، 1000 روپے بھی کافی ہیں۔ الگ الگ ملک کی کرنسیوں میں کم سے کم کرنسی اور زیادہ سے زیادہ کرنسی کی کوئی قید نہیں ہے۔ جتنا انسان سے ممکن ہو سکے وہ صدقہ ضرور نکالے۔ الصدقۃ ترد البلاء، صدقے سے بلائیں برطرف ہوتی ہیں، اور صدقہ رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں بحرین میں پرائیویٹ مسجد میں جاب کرتا ہوں، عاشورے کے دن ابھی کام کرنا پڑا، اس دن کی کمائی کا کیا کروں؟ یہ اس کا استعمال کر سکتا ہوں؟ بہرحال عاشور کے دن منع کیا گیا ہے امور دنیا میں مصروف رہنے سے، لہذا تقاضا احتیاط یہ ہے کہ اس رقم کو امام حسین علیہ السلام کے بہت ہی مخلص اور نادار افراد کو دے دیجئے، یا آپ عراق میں حرم امام حسین میں ہی اس رقم کو پہنچا دیجئے، یا مراجع اعظام کی خدمت میں اسے بھیج دیجئے، بتا دیجئے کہ میں مجبور تھا اور مجھے عاشور کے دن اپنی ڈیوٹی انجام دینی تھی، اس روز کی یہ تنخواہ ہے، میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، آپ اسے جس طرح سے چاہیں خرچ کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ آیت اللہ سید علی سیستانی حفظ اللہ تعالی اور آیت اللہ سید علی خامنہئی حفظ اللہ تعالی کوئی ایسا فتویٰ کیا انہوں نے دیا ہے کہ کبھی جس میں یہ کہا ہو کہ زنجیری ماتم جائز نہیں ہے، حرام ہے؟ پلیز بتائیے گا ضرور، میں نے کہیں سنا تھا، تبھی سے میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہر سال اس طرح کے سوال آتے ہیں، اور ہم نے ایک بار یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس طرح کے سوالات ہم نہیں لیں گے، کیونکہ کافی بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن پھر یہ سوال آیا ہے، اب یہ آگاہ کی مرضی پہ ہے کہ وہ جواب دیں۔ لاک ڈاؤن نے اس سال مجلسیں ہونے نہیں دیں، چاہے کہ اس طرح کے ماتم، لہٰذا ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی کے ان مسائل کو معلوم کرنا چاہیے اس وقت جو اس کی زندگی سے ربط رکھتے ہیں۔ حرم بند ہے، خانہ کعبہ بند ہے، مجلسیں نہیں ہو پا رہی ہیں، مسجدیں بند ہیں، عزاخانوں میں مائک نہیں لگ پا رہے ہیں، ساری دنیا اس وقت ٹھہری ہوئی ہے، اور اس وقت سے متعلق مسائل کو معلوم کیجئے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، اور وہ مسائل جو ابھی مبتلا بے نہیں ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ میرا نام علی رضا ہے، میں یہ مسئلہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹوائلٹ قبلہ رخ بیٹھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے بتا دیجئے۔ یہ بھی کئی بار بتایا جا چکا ہے، آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، اور میں اس میں اضافہ کر دوں کہ رو بقبلہ یا پش بقبلہ بیٹھ کر ٹوائلٹ میں جانا اور رفع حاجت کرنا کیسا ہے اسلام میں؟ رو بقبلہ ہو یعنی چہرہ قبلے کی طرف ہو یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو، اس طرح سے ٹوائلٹ کا بنانا حرام ہے، ہم لوگوں کے ہاں یہ قطعاً جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا شادی میں دلہن کا نان محرم رشتہ داروں کے سامنے میک اپ میں آنا حرام ہے؟ اگر ہے تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ کیونکہ لوگ نہیں مانتے ہیں، کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ بنا میک اپ کے دلہن کیسے رشتہ داروں کے سامنے لائیں، اور زبردستی کرتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ پلیز ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی۔ اگر معاشرے میں دین کو زندہ کر دیا جائے تو اس طرح کی ضد خود بخود دم توڑ دے گی۔ میک اپ کرنا قطعاً حرام نہیں ہے، زینت کرنا قطعاً حرام نہیں ہے، عورت زینت کر سکتی ہے، دلہن زینت شوہر کے لیے کرے، نہ کہ وہ منظر عام کے اوپر آئے اور پنڈال کے نیچے بیٹھے۔ یہ روش شرعاً حرام ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت تک ضد ہوتی رہے گی جب تک کہ حلال و حرام سے معاشرے کو شناسا اور آشنا نہ کیا جائے، اور جب تک کہ دولہا کے گھر والوں کو اور دلہن کے گھر والوں میں حیا اور عفت کی روشنی نہیں پیدا کی جائے گی، اس وقت تک اس طرح کے عمل انجام پائے جاتے رہیں گے۔ اور جب حیا اور عفت اور دین اور ایمان اور اسلام
زندہ ہوگا تو قطعاً کوئی ضد بھی نہیں کرے گا، تماشا دیکھنے کی دلہن جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی اس کی اور اس کے شوہر کے ساتھ جس طرح سے بھی چاہے میک اپ کے ساتھ ہو، میک اپ نہ بھی ہو، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، دلہن ساری کائنات کے لیے محرم نہیں بنائی گئی ہے۔ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب، علیکم السلام۔ میں اور میری پوری فیملی آپ کے یہ شو مسائل زندگی کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً ہم بھی دیکھتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جو علماء جواب دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت نالج ملتی ہے اس بارے میں اس پروگرام کے ذریعے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کرتی ہوں۔ میرا سوال تھا کہ میری امی کی طبیعت کچھ مہینوں سے ٹھیک نہیں رہتی، انہیں نرو پین رہتا ہے، ڈاکٹرز کو دکھانے پر کچھ فرق نہیں پڑا، کوئی دعا بتا دیجئے، اور آپ لوگ بھی میری امی کے صحت کے لیے دعا کیجئے بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ آپ کی والدہ کو اور تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا گو رہیے کہ میری والدہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں۔ یہ شو ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے اور ہم لوگوں کو اسلام کی صحیح نالج ملتی رہے۔ شکریہ۔ رفت پروین فرام ویسٹ بنگال، کولکتہ۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی والدہ کو اس نیت سے کہ پروردگار عالم ان کو شفاء کامل دے اور اس درد و بیماری سے نجات دے، ایک چھوٹی سی سجدگاہ اس نیت کے ساتھ، جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ اس کا ایک تعویذ بنا کر ان کے بازو پر باندھ دیجئے اور وہ نیت کریں کہ میں یہ خاک شفا اپنے بازو پر باندھتی ہوں بیماری سے شفا پانے کے لیے۔ اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ مصلحت الہیہ اگر ہے تو شفا ہو جائے گی۔ My question is why Salah is passed to every Muslim and what is azab of missing one time of Salah؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نماز جو ہے یہ فرض کیوں ہے اسلام میں، اور ایک وقت کی اگر نماز جان بوجھ کر قضا کر دیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہ سوال اس طرح سے بھی یہ کر سکتی ہیں کہ ہم سے نماز چھوٹ گئی ہے، اگر نماز عمدن چھوڑی ہے تو استغفار کریں اور اس کی قضا کریں۔ اور رہا سوال یہ کہ کیوں اللہ نے نماز واجب قرار دی ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کیوں اللہ نے جو ہے ان کو سانس لینے کا حکم دیا ہے، کیوں پروردگار عالم نے ہمیں کھانے پینے کی تاکید فرمائی ہے کہ تم اپنے کو خودکشی میں مبتلا نہ کرو، ضرورت کے اوپر پانی پیو۔ جیسے اللہ نے ہم کو کھانے پینے کی استعداد اور صلاحیت دی ہے روح کی تقویت کے لیے، اسی طرح پروردگار عالم نے ہمیں روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، سجدہ کرنے کی کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روح کو بھی ہم غذا پہنچائیں، جسم کو بھی غذا پہنچائیں۔ ہائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئی ایم انیس رحمان فرام تمل ناڈو۔ میرا سوال ہے کہ کورونا کے لیے کون سا وظیفہ ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ یہ مرض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ہمارے ملک میں کثیر تعداد میں لوگ اس سے پریشان ہیں۔ یقیناً اس میں ہر وقت ہم سب دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور آغا سے بھی درخواست کریں گے کوئی دعا بتا دیجئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی میڈیکل احتیاط کے طریقے بتائے گئے ہیں اس پر عمل کیا جائے، اور معنوی طور سے جیسا کہ بزرگوں نے نقل کیا ہے روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنا، صدقہ نکالنا، یہ انسان کو وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا طبی تمام ہدایات پر عمل ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ زیارت عاشورہ، اور اگر باہر نکل رہا ہو انسان تو اسے چاہیے کہ خاک شفا اپنے ساتھ ضرور رکھے، لیکن میں تاکید کروں گا نوجوانوں سے کہ وہ خدا کے واسطے اپنے پینٹ کے پچھلے جیب میں نہ رکھیں، قمیص کے اوپر کے جیب میں اگر لے کے چل سکتے ہوں، ضائع نہ ہو، گر نہ جائے، توہین نہ ہو، تو یہ یقیناً خاک شفا ان کو بچائے گی ہر وبا سے،
چاہے وہ کرونا کی وبا ہو یا کوئی اور وبا ہے یا کوئی اور بیماری کا خوف ہو، انشاءاللہ خاک شفا کی برکت سے اگر اسی نیت سے اپنے پاس رکھے گا تو پھر محفوظ رہے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ہر سال موت ہونے لگے تو کیا یہ نظر لگنے کی وجہ سے ہے یا اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے؟ برائے مہربانی میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ دیکھیے، اگر کسی کو نظر بد کا خوف ہے تو سورہ لیلاف کو مسلسل پڑھتا رہے اور اس کے بعد ان یکاد الذین کفروا اس آیے کریمہ کی تلاوت کرتا رہے، نظر بد انشاءاللہ برطرف ہو جائے گی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ موت آ رہی ہے نظر بد کی وجہ سے تو پھر خاندانوں میں اختلاف ہوگا۔ موت کا خالق رب العزت ہے، الذی خلق الموت والحیات، لہذا موت اور حیات جب اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کے نزدیک کوئی مصلحت ہوگی جو اس نے بلا لیا، ورنہ اس طرح کی گفتگو سے خاندانوں میں، بستیوں میں، محلوں میں جنگ و جدل شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم حضور۔ علیکم السلام حضور۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے 2 بار IVF بھی کرایا ہے مگر سکسیسفل نہیں ہوا۔ اب ڈاکٹر ہمیں ایگز باہر سے لینے کو کہہ رہے ہیں، کسی ان نون ڈونر سے، اور سپرمز ہمارے ہی ہوں گے۔ کیا یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ دیکھیے، محرمات یعنی مقدمات جتنے ہیں اگر وہ حرام انداز سے انجام پائیں گے تو گناہ ہوگا، لہٰذا ابتدائی جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، نگاہ کرنا، شرمگاہ وغیرہ کے اوپر، یہ سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ بہت سے ایسے خود فیملی میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، بیوی ہے شوہر بھی ڈاکٹر، بیوی بھی مثلا اسی کی بیوی ہے، تو ان لوگوں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ قبلہ آج کل امام بارگاہوں میں مجالس کے لیے جاتے وقت ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جاتا ہے، باہر دھونے کے لیے نہیں آ سکتے۔ قبلہ کیا ہم زیارت کرنے کے دوران ذریعہ علم وغیرہ کو چھونے کے سلسلے میں کیا ہم سینیٹائز کیے ہوئے ہاتھوں سے اس کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ کوثر حسین جے پور سے سوال کر رہے ہیں۔ اگر خود سینیٹائزر پاک ہے تو اس کے استعمال سے ہاتھ نجس نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر کسی کے قریبی عزیز یا چچا یا ماموں ضرورت مند ہیں تو کیا پہلا ان کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے یا خمس نکالیں اور پھر اس کے بعد بچی ہوئی سیونگ سے خمس نکالیں؟ اگر وہ عزیز و اقارب سادات میں سے ہیں تو سہم سادات دیا جا سکتا ہے ان کو، اور اگر غیر سادات میں سے ہیں اور حقیقتاً ضرورت مند ہیں تو پھر ان کو مرجع وقت کی اجازت سے سہم امام بھی بقدر ضرورت دیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ناممکن ہے تو اپنی سیونگ کو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری خالہ کی شادی ہو کے 6 سال ہو گئے لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 38 سے لے کے 40 آیت اور صحیفہ نماز کی 59، 60، 61، 62، یہ 3 نمازیں ہیں، 4 نمازیں ہیں، اس کو روزانہ پڑھیں اور ان آیتوں کی تلاوت کثرت سے کریں، انشاءاللہ پروردگار عالم اولاد سے کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا محرم میں مرحومین کو ہدیہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اور حدیث قصہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی میں نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ ہر شہر اور ہر ملک کے الگ رسم و رواج ہیں، چونکہ ہندوستان میں اور اس کے بعض علاقوں میں عظمت امام حسین کے پیش نظر اگر کوئی شخص پہلی سے 10 کے درمیان مر جاتا ہے تو اس کا سیوم بھی نہیں کرتے، امام کے سیوم کے بعد کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس درمیان مر جاتا ہے تو اس کا چہلم بھی نہیں کرتے جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم نہیں کرتے، اس لیے کہ یفرحون بفرحنا و یحزنون بحزننا، لہذا اہل بیت کے
جو چاہنے والے ہیں وہ اس احترام میں اس طرح کی مجلسیں ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال گھروں میں بیٹھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اگر اجتماعی اس شہر میں اس جگہ کے اوپر رائج نہیں ہے تو انفرادی طور سے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت آپ سے گزارش ہے کہ ون چینل کو فری ڈش پر بھی ریلے کریے جس سے زیادہ لوگ فیضیاب ہو سکیں۔ آپ کی یہ خواہش، آپ کا یہ سجیشن ایڈمن تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ون پر نوحہ کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ میری پوری فیملی آپ کا پروگرام مسائل زندگی کو بہت پسند کرتی دیکھتی ہے۔ نوحے دکھائے جاتے ہیں، آپ دیکھیے اس وقت جس وقت نوحوں کا وقت ہوتا ہے نوحے دکھائے جاتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، ہر طرح کے پروگرامز جو ایام اعضاء کے سلسلے میں ہیں ہمارے چینل پہ، آپ کے چینل پہ دکھائے جاتے ہیں، نوحے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم ایڈمن تک آپ کی خواہش پہنچا دیں گے، دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ سر میں نماز شب اور نماز حاجت پڑھتا ہوں روز، پر آج میں صبح اٹھ نہیں پایا، تو کیا میں یہ قضا کی نیت سے پڑھ سکتا ہوں؟ نام ہے سید حیدر، یہ ملاڈ ممبئی سے سوال کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے بھی جواب اسی ون کے ذریعے سے دے چکا ہوں کہ روایتوں میں یہ ہے کہ اگر کسی سے نماز شب چھوٹ جائے تو اس کی وہ جب قضا کرتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ کو مخاطب کرتا ہے کہ تم میرے اس بندے کو دیکھو، اس پر میں نے نماز شب واجب قرار نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ میرا بندہ نماز شب کی قضا کر رہا ہے، لہذا قضا کر دینا بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ ایسے افراد کو مزید اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام بھائی، میں تقی عباس مازندرانی، شہر درخشاورم، آندھرا پردیش سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے خواب میں مجلس ہو رہی ہے یا علم استدعا کیے جا رہے ہیں، تو کیا ہمیں اس سلسلے میں مجالس کرنی چاہیے اور علم استدعا کرنے چاہیے؟ علم وغیرہ کے ضرورت نہیں ہے کہ آپ نصب کریں، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے مجلس دیکھی اور اگر آپ مجلس کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیے، قرض نہ لیجئے، اپنے کو مجبور نہ کیجئے، تو مجلس کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چاہے وہ آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور 4 6 10 بند مرثیے کے پڑھ دیں، وہ بھی کافی ہے، اور اگر نہیں بھی کرتے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مجلسوں کو خواب میں دیکھنا خیر و برکت کا سبب ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I have a question about career choice. I live in Mumbai, complete my HSC, and now I want to make a career in food industry as a chef. But it's been come to my notice that there is use of alcohol in preparation of food. Can you please provide me the rules and fatwas on this matter and whether I should do it or not? ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے HSC کیا، اس کے بعد میں فوڈ انڈسٹری میں کریئر بنانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے سنا ہے اور صحیح سنا ہے کہ اس میں جو ہے جو مختلف قسم کے کھانے بنتے ہیں اس میں اکثر میں جو ہے وہ الکوہل کا بھی استعمال ہوتا ہے فوڈ میں، تو کیا ان کے لیے ایسی جگہ پر کام کرنا یا ایسا کریئر لینا جائز ہے؟ دیکھیے، الکوہل کے 2 قسمیں ہیں، پاک بھی ہے، لکڑیوں سے جو بنایا جاتا ہے جیسا کہ مہاراج جی فرماتے ہیں، اور اگر الکوہل سے مراد شراب ہے تو وہ کھانا، اس جگہ کے اوپر نوکری کرنا قطعاً حرام ہے۔ اور اگر کہیں الکوہل پاک ہے تو اگر ایسے کھانے ہیں جس میں الکوہل ڈالا جاتا ہے اور پاک ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خود ان کو طے کرنا ہے کہ کہیں الکوہل کے نام پر شراب تو نہیں استعمال کی جا رہی ہے، اور اگر شراب ہے تو حرام ہے۔ میرا سوال ہے کہ یوٹیوب پہ موبائلز اور دوسرے ٹیکنالوجی ڈیوائس کئی ریویوز سے ہم پیسے کما سکتے ہیں۔ پیسے کما سکتے ہیں کیا؟ یوٹیوب پیسے یوں دیتا ہے کہ وہ ویڈیو پہ ایڈز چلاتا ہے، ایڈز میں گانے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جواب کب ملے گا؟ آج ہی آپ کا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو نے جس چیز کو دیا ہے یوٹیوب کے اوپر وہ حلال ہے، مجلس ہے، نوحے ہیں، تقاریر ہیں، اچھے قسم کے آرٹیکل وغیرہ ہیں، تو آپ اتنے ہی کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے ارد گرد میں جو چیزیں آ رہی ہیں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔
السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام زہرا ہے. میرا سوال ہے کہ اگر صدقے کے پیسے بہت وقت تک اپنے ہی پاس ہوں، کسی کو دیے نہ ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ صدقہ بہرحال غریب اور نادار مومن کا حق ہے. حق مومن کو بہت دیر تک اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ میرا لباس پاک نہیں تھا، میں نے بھول کے وہ لباس پہن کر نماز پڑھ لی. نماز کے بیچ میں مجھے یاد آیا کہ میرا لباس تو پاک نہیں ہے، کیا میری نماز صحیح ہے یا مجھے پھر سے نماز دہرانی پڑے گی؟ آقا آپ کا بہت بہت شکریہ. جب آپ کو نماز کی حالت میں پتہ چل گیا کہ آپ کے کپڑے نجس ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نماز کو توڑتے اور اپنے لباس کو بدلتے اور اس کے بعد نماز ادا کرتے. اور اب اگر آپ اس وقت جانتے ہوئے بھی نماز کو ادا کر دیا تو نماز کی قضا کرنی پڑے گی. میرا سوال ہے کہ کیا شوہر کا انتقال ہونے کے بعد بیوی کو بال میں مہندی نہیں لگانا چاہیے، چوڑی نہیں پہننی چاہیے، نوز پن نہیں پہننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ اگر عدے کی مدت ہے تو زینت نہیں کرنی چاہیے، اور عدے کے بعد وہ ہر زینت کا استعمال کر سکتی ہے. اس کے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ غم امام حسین سے زیادہ کوئی بڑا غم نہیں ہے. جب غم امام حسین کے بعد 2 مہینے 8 دن جب گزر جاتے ہیں تو عورتیں زینت کرتی ہیں، تو اپنے شوہر کے موت کے بعد بھی عدت جب گزر جائے تو حکم ہے علماء اور مراجع اور احادیثوں میں یہ ہے کہ عورت کو زینت کرنا چاہیے، یعنی زیورات پہن کر نماز پڑھنی چاہیے. تو گویا کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ عورتوں کو زینت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شرط یہی ہے کہ عدے کی مدت گزر جائے. آپ کا چینل یہاں سندھ خیرپور میں نہیں چل رہا ہے، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کوئی لنک دے سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے میں چینل بھی دیکھ سکوں؟ انشاءاللہ یہ ایڈمن تک آپ کی خبر پہنچ چکی ہے، آپ کے سجیشن اور آپ کی یہ خواہش. انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ محرم میں جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا ساری کیفیت کا، تو پھر کربلا کیوں گئے؟ اور مجھے پتہ ہے کہ اسلام کے لیے گئے تھے، تو پھر بھی کیوں گئے تھے؟ اگر باپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری کڈنی دے دینے سے بچے کی زندگی بچ جائے گی، ماں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا خون کا گروپ بچے کے خون کے گروپ سے ٹیلی کر رہا ہے، تو اپنی کڈنی باپ دینے کے لیے تیار ہے، خون ماں دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ بچے کی زندگی والدین کے لیے اہمیت رکھتی ہے. تو جس طرح والدین اپنے نوجوان کی زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں، اسے بچانا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی اسلام اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ انہوں نے اپنے نوجوان کو بھی قربان کیا، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے عزیز و اقارب سب کو اسلام کی حیات و بقا کے لیے قربان کیا. یہ دنیا عقل کا اصول ہے کہ جو چیز جتنی اہمیت رکھتی ہے اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان ایثار و قربانی کرتا ہے. خدا کی توحید اہمیت رکھتی تھی، لہذا انہوں نے اپنی قربانی بھی پیش کی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے گود کے پالوں کی قربانی بھی پیش کی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں حیدرآباد تلنگانہ سے ہوں. سیدہ نفیس فاطمہ. میری بھائی 6 سال سے ان کا یعنی کہ نوکری نہیں ہے، ان کا رزق نہیں ہے، کوئی بھی جاب نہیں مل رہی ہے. پلیز کچھ دعا بتا دیجیے. ان کو چاہیے کہ روزانہ 4 سوروں کی تلاوت کریں، بلکہ 5 سوروں کی. مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور دن میں سورہ زاریات ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ مزمل ہے اور سورہ انشراح ہے. ان 4 سوروں کی تلاوت کریں، انشاءاللہ رب العزت رزق کے دروازے کو ان پر کھول دے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام جزا حیدر رضوی ہے، میں الہ آباد یو پی سے ہوں، اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی مولانا اور عالم آئے سب نے فضیلت پاک کی نشاندہی کی اور ہمارا عقیدہ ان پر مکمل ہے. میرا سوال ہے کہ اللہ کہیں یا
اللہ حافظ کہیں یا خدا حافظ کہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ لکھنوی تہذیب میں خدا حافظ بولتے ہیں، اور ہمسائے میں جو لوگ شدت پسند ہیں وہ اللہ حافظ بولتے ہیں۔ بہرحال دونوں ادبی دنیا میں خدا حافظ ہے، اور آج کل کے جو متعصب افراد ہیں وہ اللہ حافظ کہتے ہیں، بعض دونوں کے کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر کوڑا پھینکنے والی حدیث کا ریفرنس چاہیے۔ اکثر میں ناستک اور نان مسلمس کے ساتھ ایف بی پر بحث کرتا ہوں۔ بحث اچھے انداز میں کیجیے، جو اسلامی طریقہ اس انداز سے کیجیے انشاءاللہ، اور آغاز اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ناسخ التواریخ سیرت پیغمبر اکرم میں یہ حوالہ ہے۔ آئی ایم میراج حسین اینڈ آئی ایم فرام لکھنؤ۔ ہمارا سوال ہے کہ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں فجر کی نماز قضا ظہر کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، تو کیا میری نماز قبول ہوگی؟ میں 15 سال کا ہوں، میرے سوال کا جواب پلیز ضرور دیجیے گا، خدا حافظ۔ اور میری نماز فجر کے علاوہ قضا نہیں ہوتی ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے مسلمہ آپ کو کہ آپ اول وقت نماز پڑھیں، اور جب نماز صبح قضا ہو جائے تو بلا فاصلہ اٹھنے کے بعد نماز کی قضا کر لیں۔ کوشش کریں، عادت ڈالیں، الارم لگا دیں، اذان لگا دیں موبائل میں، لیکن نماز صبح کی خود برکتیں ہیں، 2 فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ رات کا فرشتہ جب جانے لگتا ہے تو وہ اپنے صحیفے میں اور اپنی اس فائل میں لکھتا ہے کہ اس نے نماز صبح پڑھی، اور جو صبح کا فرشتہ آتا ہے وہ اپنی فائل میں لکھتا ہے کہ اس نوجوان نے نماز صبح پڑھی۔ تو کیا اچھا ہوتا ہے کہ آپ عادت ڈالیں۔ آپ کے ابھی اٹھنے کی عمر ہے، نوجوان ہیں، اور آپ ابھی سے جب نماز صبح کی عادت ڈالیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ نماز شب کے بھی عادی ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم آپ کو صحت و عافیت و شوق دینی عنایت فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ بچے کو نظر بد ہو جاتی ہے تو کوئی دعا یا سورہ بتائیے کہ بچے کو نظر بد سے دور رکھا جائے۔ جب بچے کو نظر لگے تو سورہ لیلاف قریشین اس کے اوپر پڑھ کے دم کیجئے، اس سے ایک پانی اسے پلا دیجئے اسی دم کیا ہوا، اور سورہ الحمد کو 7 مرتبہ دم کر کے پانی پر اس بچے کے چہرے پر لگا دیجئے اور پلا دیجئے، اور آئے ان یکاد الذین کفروا کو 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس سے پلا بھی دیجئے، اس کے چہرے پر بھی لگا دیجئے، انشاءاللہ نظر بد سے بچا رہے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام مظہر کلیم ہے، میں کولکتہ سے ہوں۔ میرا سوال اپنی نوکری لے کر ہے۔ میں نے ہوٹل مینجمنٹ گریجویٹ کمپلیٹ کیا ہے 2016۔ اس کے بعد 18 مہینے باہر کام کرنے کے بعد 2019 سے مجھے کوئی اچھی نوکری نہیں ملی۔ میرے لیے دعا کیجیے اور مہربانی کر کے اس مسئلے کا حل بتائیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعت روزانہ نماز حاجت پڑھتے رہیں، اور یا رزاقوں کی تسبیح پڑھیے یا رازقوں کی تسبیح پڑھیے، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے۔ انشاءاللہ رب العزت رزق کے دروازے کو آپ پر کھول دے گا، اور جہاں تک ہو سکے کم سے کم 5 تسبیح استغفار، چونکہ معصوم نے فرمایا ہے استغفار سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I like your show very much. Thank you so much. My question is, if someone is suffering from urine problem and could not be able to perform feet masah, then is it permissible to leave it and pray namaz? And there is no possibility for her to do masah, because if she did that, then she will not be able to perform namaz due to urine. ان کا سوال یہ ہے، کسی خاتون کے بارے میں، شاید والدہ ہوں ان کی یا زوجہ ہوں، بہرحال انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت ہی یعنی کہ پیشاب کا پرابلم ہے ان خاتون کو، اور وہ جب بھی پیر کا مسح کرنے کے لیے جھکتی ہیں پیشاب ان کا قطع ہو جاتا ہے، تو وہ کس طرح سے اپنی نماز کو ادا کریں بغیر مسح کے؟ کیا نماز بغیر مسح کے ہو سکتی ہے، پیر کے مسح کے؟ نہیں، یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جھکے نہیں، بلکہ اپنے پیر کو اٹھا کے کسی میز اور اسٹول پر رکھ لیں اور اس پر مسح کر کے جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کریں بغیر اذان اور اقامت کے،
تاکہ پیشاب کا وہ وقفہ جو رکا ہوا ہے اس میں ان کی نماز واجب ادا ہو جائے۔ اذان اقامت چھوڑ دیں، پیروں کو اسٹول پر رکھ کے جھکنا نہیں پڑے گا، مسح کر لیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام احمد حسین ہے، میں علی گڑھ سے ہوں۔ میرا بھائی شراب پیتا ہے، استغفر اللہ، اور ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے اسے روکنے کی مکمل کوشش کی لیکن وہ سنتا نہیں ہے، اور میرے گھر میں رزق اور دولت کی تنگی ہے۔ کیا اس کی وجہ یہی ہے؟ یقیناً جس گھر میں گناہ ہوتا ہے، شراب پی جا رہی ہے تو روزی بھی کم ہوگی۔ کوشش یہ کیجیے آپ لوگ کہ ان صاحب کو بتائیے گناہ کبیرہ ہے اور عذاب الہی ہے، انسان پریشان۔ روزی جب بڑھتی ہے تو انسان خوشحال ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے۔ شرابی کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن بہرحال یقیناً شراب کے پینے ہی سے گھر میں غربت اور نکبت ہے۔ مولانا صاحب، میں مال امام کیا ہوتا ہے؟ اور ہاں، مال امام ہم کسی ایسی زمین کو پاک کرنے کے لیے بھی نکال سکتے ہیں کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو؟ اگر کوئی زمین یا کوئی جگہ کی ایسی ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے تو اگر وہ حکومت کی جگہ ہے تو حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اور اگر حکومت نہیں ہے، اس حکومت کی ملکیت میں وہ نہیں ہے تو پھر وہ حاکم شرع کی اجازت سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب، میرا سوال ہے کہ ون چینل پہ جو پروگرام دکھائے جاتے ہیں جیسے کہ جناب یوسف علیہ السلام، مختار نامہ، امام کا پروگرام، جب مسلم اور ان کے فرزندان کا، طفلان مسلم کا پروگرام، کیا انسان ان کا کردار کر سکتا ہے جو ایک گناہ گار ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے نان مسلم اپنے بزرگوں کا رول کرتے ہیں؟ اب ہم بھی وہی کر رہے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جب ڈنمارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا تو ہم نے اور تمام مسلمانوں نے بہت ویرودھ کیا تھا۔ ہم بھی کتابوں میں کارٹون بنا رہے ہیں، اس کا جواب ضرور دیجیے۔ ہم کتابوں میں کارٹون نہیں بنا رہے ہیں۔ آپ کی وضاحت کر دوں کہ اینیمیشن الگ چیز ہے، کارٹون الگ چیز ہے، اور جو آپ نے بقیہ سوال اس سے پہلے کے ہیں کہ مختار نامہ اور حضرت یوسف اور دیگر جو سیریلز ہیں اس میں جو کردار نبھائے جاتے ہیں، تو اس کا جو اس میں کام کر رہے ہیں کیا ان کا کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈنمارک نے پیغمبر کی توہین کی تھی، اور یہ جو سیریل وغیرہ دکھلائے جاتے ہیں یہ ایک پیغمبر کے کردار کو یا زمانے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے اچھے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، نہ کہ اس میں اہانت اور توہین ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد تاریخ کے ان واقعات کو فلموں کے ذریعے، سیریل کے ذریعے نوجوانوں کو ذہن میں اتارنا مقصد ہے، تاکہ وہ یہ دیکھیں مثلاً امام رضا علیہ السلام ہیں، یا جناب مختار ہیں، یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر جو فلم ہے بنی ہوئی، اس کے اندر کردار ظالم کو بھی روشن کیا گیا ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور کردار معصوم پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ لہٰذا ان سیریلز کے ذریعے سے ہم اہل بیت کی اہانت و توہین نہیں کرتے ہیں، لیکن ڈنمارک ہو یا فرانس ہو یا امریکہ ہو، یہ لوگ جو چیزیں پیش کر رہے ہیں، یا سلمان رشدی ہے، یہ پیغمبر کی، اہل بیت کی، اسلام کی، خدا کی توہین کرتے ہیں۔ لہذا ہمارا شمار ان میں نہ کیا جائے، یا ون کے ذریعے سے جو فلمیں نشر کی جا رہی ہیں اسے اس ردیف اور اس لسٹ میں نہ رکھیے، ذرا سا ذہن کو کشادہ کیجیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I'm Sayyida Marzia from Jammu and Kashmir, and my question is that when did Ahl Bayt علیہ الصلوۃ والسلام reach Sham؟ ان کا سوال یہ ہے سیدہ مرضیہ کا جموں کشمیر سے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شام یعنی سوریا کب پہنچے؟ یہ وہی ایام شروع ہونے والے ہیں، آگے انشاءاللہ جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیے، اہل بیت عصمت و طہارت 19 تاریخ کو، 19 محرم کو روانہ ہوئے تھے کوفے سے، اور وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کوفے اور شام کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو
الگ الگ تاریخوں سے بیان کیا گیا ہے۔ عموماً وہ فاصلہ بہت ہی تیزی سے گزارا گیا ہے، تیز رفتار اونٹوں کے اوپر اہل بیت کو بٹھلایا گیا اور جلد سے جلد وہاں پہنچایا گیا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے، اگر لیڈیز بیوٹی پارلر میں کام کریں تو کیا جائز ہے؟ عورت کے بالوں کو بھی تراش سکتی ہے، اس کو زینت بھی دے سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مرد کو عورت کو بیوٹی پارلر میں آراستہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کو آراستہ کر سکتی ہے، خود یہ کام عورت کے لیے جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان ایام اعظم میں مجالس برپا کریں گے اپنے گھروں میں، جہاں تک ممکن ہو سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے۔ لاک ڈاؤن ہے اگر ہمارے علاقے میں، اس کے ہم بھرپور تاثیر اور اس کی ہم پابندی کریں گے، لیکن عزائے مولا میں کمی نہیں کریں گے۔ اپنے گھروں میں صف ماتم بچھائیں گے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ عظیم غم ہے، مصیبت ہے، اس کی ہم اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں ہمیں شفاعت حسین علیہ الصلوۃ والسلام میسر ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، اب تک آپ مسائل زندگی کے جو سوالات لینڈ لائن پہ آپ چینل وین کے آفس میں بھیجتے تھے، وہ نمبر تھا 022-234-54676۔ اب یہ نمبر کینسل ہو چکا ہے، اس کی جگہ پر نیا نمبر ہے، وہ آپ نوٹ فرما لیں، آپ کے اسکرین پہ بھی نمبر آ رہا ہے، اور وہ نمبر ہے انٹرنیشنل کال کے لیے 919819657447، اور اگر آپ انڈیا سے ہی کال کر رہے ہیں تو صرف 9819657447۔ انشاءاللہ آپ نے نمبر نوٹ کر لیا ہوگا، سوالات بھیجتے رہیے۔